بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگلہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا میزبان، آپ کا بھائی ایک بار پھر آپ کو دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ سامعین محترم، 24 نومبر سن 2022 کو میری فیملی ٹچ سیریز کے حوالے سے آخری پروگرام ہوا، جس کے بعد کچھ مصروفیات اور پاکستان میں کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ آئیے آج اس پروگرام کو، اس ایپیسوڈ کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ حضرات سے ایک خاندان کے مختلف ماحول اور پروٹوکولز کا ذکر کرتے ہوئے ایک مین شخص کے پروٹوکول کی طرف اپنا پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور وہ مین شخص جو گھر کا تھا وہ گھر کا سربراہ تھا، کفیل تھا۔ ایسا شخص تھا جو گھر کا ایک سہارا ہوتا ہے، وہ شخص جو گھر کا خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے بعد جس کی ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر پڑی ہوتی ہیں، اس شخص کے پروٹوکول کا آغاز کیا تھا۔ میں اس پروٹوکول کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی ذمہ داریوں کو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھتا جاؤں گا کہ اگر اس کا کچھ پروٹوکول ہے، اس کی کچھ آنریبل چیزیں ہیں جو گھر میں ہونی چاہیے، وہاں پر کچھ ایسی ذمہ داری بھی بنتی ہے اس شخص کی جس کا اس کے لیے زندگی کے لیے انتہائی امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہوا تھا کہ جو شخص گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو کما کر گھر کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک جو اس کی اسسٹنٹ ہوتی ہے، اس کی نائب ہوتی ہے، جس کو ہوم منسٹرز بھی لوگ مذاق میں کہتے ہیں، اس کی وہ کفالت کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت کیوں ضروری ہے، اس کی آنر کیوں ضروری ہے، گھر میں اس کو اچھا ماحول ملنا کیوں ضروری ہے، گھر میں اس کو سکون ملنا کیوں ضروری ہے، یہ تو سب باتیں کچھ نہ کچھ اشارتاً کنایتاً میں نے آپ حضرت کے سامنے عرض کر دی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اس شخص کی ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی میں نے بتا دی ہوئی تھی آپ حضرات کو کہ وہ شخص اگرچہ قابل فخر شخص ہوتا ہے خاندان کا، لیکن اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بوڑھے ماں باپ سے ملنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی رپورٹس لینا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں بھی میں آپ کو مختصراً اپنے 24 نومبر کے پروگرام میں بتا چکا تھا۔ میں نے پروگرام کے آخر میں یہ کہا تھا کہ اس کا جو ایک اہم پہلو ہے اس پروٹوکول کا، وہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا شاید 2-3 میری ایپیسوڈز پر ڈیپینڈ کرے گا، تاکہ میں کچھ کوشش کر سکوں کہ اپنے اس مختصر ویڈیوز کے اندر آپ حضرات تک وہ کچھ باتیں زندگی میں جو عام طور پہ لوگ اگنور کر جاتے ہیں اس پر میں روشنی ڈال سکوں۔ سامعین محترم، وہ شخص جب گھر میں آتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ وہ بچوں کی رپورٹس لیتا ہے، کچھ بچوں کے سامنے بیٹھ کر ان سے لیتا ہے، اور کچھ خفیہ بیٹھ کر اپنی بیوی سے وہ رپورٹس لیتا ہے بچوں کی، کہ بچوں کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں اب نارمل آپ نے محسوس کی ہیں جس پر تربیت کا اثر ہونا، تربیت کا مطلب ایک پہلو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ میں بچپن میں ایک رسالہ پڑھا کرتا تھا جس کا نام تھا تعلیم و تربیت۔ مجھے وہاں اس وقت وہ رسالے کا نام سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں کہتا جب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تربیت آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، تو پھر اس رسالے کا مطلب تعلیم و تربیت کیوں اس طرح لکھا گیا ہے؟ لیکن وہ بات جو وقت گزرتا گیا، اور وہ بات اب جب شادی شدہ ہو گئے، بچے ہو گئے، تو پھر یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ایک الگ سے مستقل ایک سبجیکٹ ہے۔ تعلیم آپ کسی بھی بچے کو اچھی اکیڈمی میں دلوا سکتے ہیں، ایک اچھے کالج میں دلوا سکتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے دلوا سکتے ہیں تعلیم، اور لیکن تربیت وہ ہے جو اساتذہ فزیکل خود دے سکتے ہیں، ماں باپ دے سکتے ہیں، گھر کے سربراہ دے سکتے ہیں، اور گھر کا ماحول تربیت دے سکتا ہے۔ اور اب تو خیر اساتذہ کا ایک مستقل پہلو ہے جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اساتذہ نہیں رہے جو ہوا کرتے تھے، اور وہ طالب علم بھی پیدا نہیں ہو رہے جو کبھی ان اساتذہ کی زیر نگرانی ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پہ میں اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھتے ہوئے گھر کے پروٹوکول تک ہی محدود رکھوں گا۔ جب سوشل ٹچ کا حوالہ آئے گا تو میں انشاءاللہ معاشرے میں اس وقت موجود اساتذہ کا بھی آپریشن کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کہاں کہاں کمزوری کرتے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری، جب میں نے کہا کہ وہ گھر میں آیا، بچوں کی رپورٹ لی، اور بیوی سے رپورٹ لے کہ کیا ماحول ہے بچوں کا، اور اس پہ میں یہاں یہ بات بتاؤں، بہت سارے لوگ نہیں بلکہ 99% انکلوڈنگ می سیلف یہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اچھا کما کر دے رہا ہوں، اچھا کما کر بچوں کی تربیت تعلیم و تربیت پہ خرچ کر رہا ہوں، تعلیم پہ خرچ کر رہا ہوں، تربیت کا لفظ میں یہاں بھی نکال رہا ہوں، میں بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر رہا ہوں، اچھا پہناتا ہوں، اچھا کھلاتا ہوں، اور میں اپنی ذمہ داریوں سے سرپردوش ہو رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس کے لیے کما رہے ہیں، جس کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے، جس کے لیے آپ انتھک محنت کرتے ہیں اور پیسہ کما کر بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اگر ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا وہ اچھی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اچھے کھانے پلانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اچھے گھر میں رکھنے کے لیے پیسہ کما کر ایک اچھا گھر بنا کر دینا، یہ قطعاً مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ پچھتاوا بن جائے گا، ساری زندگی کی ندامت بن جائے گی۔ کمانے کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان بہت کماتا ہے، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، محنت کر کے، لوگوں کی چاپلوسیاں کر کے، لوگوں کی خوشامدیں کر کے اور لوگوں کی ڈانٹ ٹپٹ سن کر اپنی زندگی میں بہت سارا کچھ کماتا ہے۔ کس کے لیے کماتا ہے؟ بچوں کے لیے کماتا ہے، تاکہ میرے بچوں کی زندگی اچھی گزر جائے، میرے بچوں کا ماحول اچھا مل جائے، میرے بچوں کے رہنے کے لیے جگہ اچھی مل جائے۔ آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، آپ نے بچوں کے رہنے کے لیے بہت اچھا مکان دے دیا، ان کی اچھی پرورش کر دی، آپ نے معاشرے کے باقی لوگوں کی نسبت آپ نے ان کو ان کے مقابل لانے کی کوشش کی، ان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا، ان کی ضروریات زندگی آپ نے اپنی کوشش کر کے ان کی توقعات سے بڑھ کر پوری کی ہے، ان کو بہت اچھے کالج اور اکیڈمی کے اندر تعلیم کے لیے داخل کروا دیا، لیکن اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی، آپ کی زندگی بھر کا ندامت اور افسوس آپ کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ بچوں کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب تک آپ خود اس والے ماحول میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، بچوں پر اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ آپ کا کمرے سے آنا، بچوں کا آپ کا ریسیو کرنا اور مسکراہٹوں کا تبادلہ ہونا، یہ بچوں کے مستقبل پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے گھر میں گئے، اگر گھر میں موجود بزرگ ماں باپ موجود ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان کے ان کا دیدار کیا، ان کی زیارت کی، ان کا حال احوال پوچھا، تو آپ کے بچوں کے سامنے یہ تربیتی ایک انداز ہے کہ گھر میں جب داخل ہوا جاتا ہے تو گھر میں موجود بڑے بزرگوں کا حال چال پوچھنا سب سے فرض اولین میں شامل ہوتا ہے۔ اور بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، بچے خود وہ اس چیز کے مکلف تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مشاہدات اور آنکھوں سے دیکھنا اور جو چیزیں آپ کی پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں وہ ان کی بچوں کی تربیت میں شامل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے بزرگوں کا حال احوال پوچھا، بیوی سے اچھی بات کی، اور بیوی سے اچھی بات کرنے والا بھی جو ماحول ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے شاید ابوالکلام آزاد والی ایک ویڈیو میں آپ حضرت کو بتایا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے آپس کے اچھے تعلق گفتگو کو ایک جلی ہوئی روٹی پر اس بچے نے، جس کو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، اس نے کس طرح سے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا اور کس طرح سے اس نے اپنی زندگی میں اس کو اختیار کیا ہوگا کہ وہ برصغیر پاک و ہند پارٹیشن کے بعد انڈیا کا پہلا وزیر تعلیم بنا۔ یہ ایک آپ حضرات میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ تربیت والا پہلو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، جب تک آپ خود اس تربیتی ماحول میں اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے، بچوں کی ایک اچھی تربیت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بڑا ایک یہ محاورہ مشہور ہے کہ جب کسی کو باہر ملنے کے لیے کوئی آیا تو باپ نے بیٹے کو کہا کہ جا کر کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ یہ پہلا ایک غلط تربیتی انداز ہے کہ بیٹے کو جھوٹ بولنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ پھر بچے بھی اتنے بھولے ہوتے ہیں کہ وہ باہر جا کر کہہ دیتے کہ ابو کہہ رہے کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ یہ بچوں کا معصومانہ ایک انداز ہوتا ہے۔ بچے کو کوरा کاغذ ہوتے ہیں، جیسے آپ اس کو دماغ پر لکھتے ہیں، ان کا دماغ کولا کاغذ ہوتا ہے، جیسے آپ اس کے دماغ پر لکھتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، جو وہ اپنی جوانی میں پڑھتا ہے، اپنی بڑی عمر میں جا کر پڑھتا ہے۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ آپ کو ایک ماڈل کے طور پر گھر میں دیکھتا ہو۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی کمی کوتاہی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم خود بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو احساس ہوتا ہوگا میرے سمیت کہ ہم نے اپنی زندگی میں کمانے کے پیچھے بہت ساری ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہمیں یا تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، یا شاید ہمیں احساس کرنے کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی کمی کوتاہیوں کو ضرور پرکھنا چاہیے۔ علماء اور صلحاء جو مراقبہ کراتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے تنہا ہو کے بیٹھ جائیے اور اپنی زندگی کے گناہوں پر نظر ثانی کریں کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، رجوع اللہ کریں اور اللہ سے مغفرت کی توقع رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اسی طرح ہم عام زندگی کے اندر بھی اگر بیٹھیں گھر کے اندر رات کو لیٹیں، میاں بیوی اکٹھے لیٹے ہوں، تو اپنی تمام تر زندگی کے تمام تر دن کی گزرے ہوئے لمحات پر نظر ثانی کریں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کو بار بار ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا۔ تربیت بچوں کی بہت ضروری ہے۔ اس تربیت میں کون کون سے اہم پہلو ہیں جس پر ماں باپ کو توجہ پہلے دینی چاہیے، انشاءاللہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں اسی پر تذکرہ ہوگا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ تمام احباب دوست سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو بر وقت حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں، اور میرے اس چینل کو جو حضرات سبسکرائب کر چکے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے اس چینلز کا جب دائرہ کار بڑھے گا، اسی مختلف ٹچز کا جب سکوپ بڑھے گا، تو آپ حضرات کو میری ویڈیو بر وقت ملنا بہت ضروری ہوگا۔ تمام احباب جو سبسکرائب کر چکے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں اور آگے لوگوں کو میرا یہ چینل فارورڈ کریں اور سبسکرائب کرنے کی درخواست کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ جلدی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔